ہاں جی، کیسے ہیں صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کے اور سر آپ کیسے ہیں؟ اللہ کے الحمد احسان للہ میں سر آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کے احسان میں بالکل ٹھیک ہوں جی۔ اور جب بھی کلاس کا لنک بھیجا جاتا ہے تو پھر آپ آگے سکون سے بیٹھ جایا کریں، میں پہلے بھی کہتا ہوں، کیونکہ وہ بیچ میں سارے لوگ جب آتے ہیں تو ان کو پھر وہ ایڈمٹ کرنا یا الاؤ کرنا ہوتا ہے، تو ان کا جو نوٹیفیکیشن اوپر آتا ہے تو وہ اتنی مطلب سپیس نہیں ہوتی بیچ میں کہ بندہ مائک ان میوٹ کر کے آپ لوگوں کا جواب دے۔ تو 5 منٹ 7 منٹ جو ہی ریکویسٹ آنا اور لوگ آنا بند ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں جو وقفہ جب ملتا ہے، تو میں اس وقت پھر دوبارہ مائک ان میوٹ کر کے آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں۔ تو آپ کلاس میں آ کے ٹینشن نہ لیا کریں، بیٹھ جایا کریں تسلی سے۔ تو جی جناب، کیسا چل رہا ہے اور کہاں تک پہنچ چکے ہیں آپ لوگ، اور کیا مسئلے مسائل کچھ سمجھ آ رہے ہیں یا نظر آ رہے ہیں؟ سر مجھے یہ کرائٹیریا کا سمجھ نہیں آیا تھا، یہ اس کی کوئی لسٹ وغیرہ ہوتی ہے کہ کیا ہے یہ؟ آپ نے کرائٹیریا والا لیکچر دیکھا ہے؟ سر میں نے تو دیکھا تو تھا۔ تھا؟ اور کیا سمجھ نہیں آیا اس میں؟ آپ گھر میں کوکنگ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ جی سر کرتی ہوں۔ کرتی ہیں نا، تو پھر آپ کو تو پوچھنے کا واقع نہیں بنتا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جناب کبھی کھیر مکس بنائی ہے آپ نے؟ جی سر۔ یا کسٹرڈ وغیرہ؟ تو وہ کھیر مکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جناب کہ اس میں چینی شامل ہے، تو اتنے چمچ اس کے ڈال دیں اور 1 لیٹر دودھ میں، اور اتنی دیر تک ہلکی آنچ پر جو ہے نا وہ اس کو دودھ کو ابالیں، اور پھر بعد میں 5 منٹ بعد اس کو ڈالیں، اور پھر اس کے 10 منٹ بعد آپ کا کھیر مکس تیار ہوگا، لکھا ہوا ہوتا ہے نا۔ یعنی سر کو بھی آتی ہے پکانا؟ سر آپ تو ہر میرا کام خیال میں ٹرین ہے۔ ہر کام آتا ہے، میری ہوٹل لائن ہے نا، کینٹینز وغیرہ کا سارا کام میں جانتا ہوں، اور میں کیا ہے، گرلز ہاسٹل بھی ہے میرے پاس، سارا پتہ ہوتا ہے کہ کتنے بننے ہیں تو کتنے انڈے لگیں گے، اور انڈے کیسے بچانے ہیں، آئل کیسے بچانا ہے، ساری چیزیں، وہ ٹینشن نہیں ہے۔ یہ ہوٹل لائن ہو گئی آپ کی، گولڈ کی فیلڈ ہو گئی، کنسٹرکشن کی، پراپرٹی کی، یہ 3 4 فیلڈ جو ہیں الحمدللہ اس میں اچھا خاصا وہ ہے، گریپ ہے۔ تو وہ جناب وہ طریقہ کار جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کرائٹیریا ہوتا ہے ان کا، تو یہ بھی جو کرائٹیریا دیتے ہیں، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز، مطلب ایک ان کی طرف سے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہوتا ہے، یہ ایسے ایسے ہو تو یہ کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں دیکھنی ہے، فلاں فلاں چیز دیکھنی ہے، صحیح ہے، تو پھر وہ بکرا یا دمبا جو ہے قربانی کرنے کے لائق ہے، قربانی کے لیے اہل ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جو اس کرائٹیریا پر پوری اترے گی جو پروڈکٹ، تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اہل ہے کس کے لیے، آگے آپ اس کو سیل کریں اور سورسنگ کروائیں اور آگے بڑھیں۔ تو اب کچھ سمجھ آیا، کرائٹیریا کا کنسیپٹ سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو سر یہ ہر کنٹری کا کیا الگ ہوتا ہے؟ جیسے یو ایس اے کا جیسے میں لیکچر دیکھ رہی تھی نا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ ذرا دیکھنا کہ اس کے ایوینیو کتنے ہیں یا وہ ریکنگ کتنی ہے، تو وہ آپ کو جی بتا رہے تھے بالکل، اسٹوڈنٹ۔ بالکل تو یہ بالکل، ہر لکھا تو ہوتا ہے ان کا ہر ہر یا ہر آپ؟ کیوں الگ ہوتا ہے؟ ہر کنٹری کا اس میں جو ہے ان کی آبادی زیادہ ہوتی ہے، ان کی جناب وہ چینج ہوتی ہے۔ جی مزمل حسین صاحب آپ کی اسکرین شیئر ہو گئی ہے، ان کی آبادی کا ڈفر ہوتا ہے، وہاں کے ٹیکسز کا ڈفر ہوتا ہے، پھر وہاں کی آپ کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے پروڈکٹ کی، تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک گھر میں 17 افراد ہیں، جوائنٹ فیملی، اور ایک میں جناب 7 افراد ہیں، تو دونوں کا راشن اور ڈیمانڈ اور خرچہ الگ ہوگا نا کہ سیم ہوگا؟ جی سر الگ ہوگا۔ ہاں، جب میں پوچھوں تو مائک فوراً ان میوٹ کر کے بتایا کریں۔ تو اسی طرح اگر 17 افراد والا گھر جو ہے اس کا
جو بڑا یا سارے 2-3 جو بڑے ہیں وہ کہیں جناب وہ ان کا بھی گھر تو ہے نا، وہ 7 بندے ہیں، وہ اتنا گھی چینی منتری لاتے ہیں تو ہم بھی اتنا ہی لے آئیں گے تو وہ ڈوب جائیں گے نا. تو اسی لیے جیسے ہر گھر کا خرچہ الگ ہوتا ہے وہاں کے افراد کی تعداد کی وجہ سے، تو اسی طرح جب تعداد اور آبادی جو ہوتی ہے اس کا ڈفر آتا ہے تو پھر سرچ والیوم ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے ڈیفینیٹلی. تو پھر اس لحاظ سے ان چیزوں کو وہ ایک کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں کہ یو کے لیے فلاں چیز اتنی ہو، یو ایس اے کے لیے اتنی ہو. اب سمجھ آئیے کچھ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، باقی جو ہے نا نو ٹینشن. جی سر، تو یہ جیسے ہمارے پاس پہلے سے موجود ہونا چاہیے یا آپ دیں گے، یہ آئے گا کہاں سے؟ یہ آئے گا، یہ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا. وہ میں نے پہلے بھی کیا، اوکے سر، بس میں یہی پوچھنا چاہ میں رہی تھی. دوبارہ بھی سینڈ کر دوں گا. اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں پرائیویٹ لیبل. پرائیویٹ لیبل کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے، ہول سیل کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے. باقی ایک ہوتی ہے بی بی ایل، برانڈ بلڈنگ لانچ. تو اس کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے. برانڈ بلڈنگ لانچ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ ایک $30 کی جو ہے پروڈکٹ ہے وہ آپ چاہ رہے ہیں لانچ کرنا. مزمل صاحب آپ کیا تجربات کر رہے ہیں، بات کو سنیں. تو وہ جناب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر $30 کی ایک پروڈکٹ پرائیویٹ لیبل میں لانچ کر رہے ہیں تو بی بی ایل میں یعنی برانڈ بلڈنگ لانچ میں آپ کیا کرتے ہیں، $5 کی پرائز کی 6 جو ہے نا ڈفرینٹ پروڈکٹس لانچ کرتے ہیں ایک ہی کیٹیگری کی. جب $30 کی تھی، جب $30 کی آپ کی پرائس تھی تو اب $5 کی 6 پروڈکٹس ہیں تو وہی مطلب ایک ایک پروڈکٹ ہوگی نا، ایک ایک پیس ہوگا ہر پروڈکٹ کا، 6 پروڈکٹس کا، تو وہ پرائس وہی $30 آپ کا بنے گا. مطلب 30 لاکھ میں جو چیز آپ لانچ کریں گے، جو پروڈکٹ ان پی ایل ایک، تو وہی اسی 30 لاکھ کی انویسٹمنٹ میں آپ لانچ کر سکتے ہیں $5 کی 6 ڈفرینٹ پروڈکٹس بٹ ان اے سیم کیٹیگری. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کی اگر ایک ہی پروڈکٹ ہے وہ فیل ہو گئی تو فیل، آپ کا برانڈ بھی فیل ہو گیا. اگر 6 پروڈکٹس ہیں، 4 فیل ہو گئی، 2 پروڈکٹس نے جگہ بنا لی، $5 والی نے، $5 والی نے، تو آپ کے برانڈ کی بلڈنگ سٹارٹ ہو گئی، آپ کا برانڈ بلٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں جناب آپ کا جو ہے برانڈ کا نام ان 2 میں بن جائے گا. تو پھر ایسا آپ اور پروڈکٹ جو ہے لانچ کرتے جائیں گے. مطلب آپ کا نام نہیں ڈوبے گا، آپ کا بزنس نہیں ڈوبے گا. وہاں تو رسک ہے نا، ایک ہی جب پروڈکٹ ہوگی تو ہوتا. تو یہ اس کو اس لیے بی بی ایل بولتے ہیں، یعنی کہ 4 فیل ہو گئی تو 2 اگر پاس ہو گئی، نکل گئی، تو اس وجہ سے آپ کا برانڈ، آپ کا نام تو بن جاتا ہے نا. تو جی جناب. تو سر اپنا کوئی پروڈکٹ لانچ کرنے کی، لانچ جو کرتے ہیں اپنا کوئی پروڈکٹ، تو اس کو بی بی ایل کہتے ہیں یا نہیں؟ جو 6 پروڈکٹ ہم لانچ کر رہے ہیں نہیں، $5 کی، اس کو وہ کہتے ہیں؟ دونوں کو پروڈکٹ لانچ کرنا ہی کہتے ہیں، چاہے آپ $1 والی کریں، 10 والی کریں، 30 والی کریں. لیکن بی بی ایل کا اور پی ایل کا میں نے ڈفر سمجھایا ہے کہ پی ایل میں ایک پروڈکٹ ہوتی ہے، فرض کریں $30 والی آپ کرتے ہیں 30 لاکھ میں، تو اس میں آپ 6 کریں گے. برانڈ بلڈنگ لانچ، ایسی لانچ جس میں آپ کا برانڈ بلڈ ہو جائے، پروفٹ والا آئے نہ آئے. لیکن وہاں رسک کا ایک ہی پروڈکٹ ہے، وہ ڈوب گئی تو برانڈ بھی، نام بھی گیا. صحیح ہے، نام کو دیکھا کریں، ہیڈنگ کو. جیسے ایک کسی بھی چیز کی ایک ہیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں کافی چیزیں اس کی اسی سے ریلیٹڈ 70% آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم اس میں السلام یہ، جی. جی، یہ بی بی ایل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کے لیے جو ہمیں ریکوائرڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے جب کہ ہم ایک پروڈکٹ کو جو ہے لانچ کرنا چاہتے ہیں نا. تو اس کے لیے پھر ہم لوگ جو بجٹنگ وغیرہ سٹارٹ میں لیتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس کے لیے بجٹ جو ہے وہ کس طرح مختص کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سے 20 ہزار میں بھی پی ایل لانچ ہو جاتا ہے یا بی بی ایل لانچ ہو جاتا ہے اچھے والا. لیکن ایک اچھے پی ایل کے لیے جو آپ کو مطلب ود ان 5 to 6 منتھ، 4 to 6 منتھ آپ کا پروفٹ آنا سٹارٹ ہو جائے، تو وہ آپ کا ہونا چاہیے مطلب اس میں 50+ لاکھ میں ہونا چاہیے اگر آج کے مطابق
بات کریں ہم ڈالر کی تو پاکستانی پرائس 50 لاکھ کم از کم ہونی چاہیے. اچھا سر اس میں تھوڑی جو ہے مطلب ہم ایکسکیوز می جی سر اس میں ہم لوگ جو ہے چونکہ مختلف 5-6 پروڈکٹس کو لے کے چلتے ہیں تو اس میں پھر جو ہم لوگوں نے امیزون پہ جو ہم نے اپنا کیا کہتے ہیں کوانٹٹی بھیجنی ہے ڈفرینٹ پروڈکٹس کی وہ تقریباً کتنی ہونی چاہیے انیشیلی؟ اس کے ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں. یہ جب ہم اس میں ہنٹنگ میں یا لانچنگ میں جائیں گے نا اپنا لانچنگ میں, ابھی آپ ہنٹنگ کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو وہ پوچھیں. یہ وہاں لانچنگ میں ہم کریں گے. وہ ہوتا ہے دراصل یہ آپ پہلے کرتے ہیں ریپڈ لانچ. ریپڈ لانچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک پروڈکٹ چائنا سے مل رہی ہے, پھر علی ایکسپریس ایک ویب سائٹ ہے, علی بابا سے آپ منگوائیں گے تو چائنا سے, علی ایکسپریس آپ کی سائٹ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز مل جاتی ہے. یو کے میں آپ نے لانچ کرنی ہے, وہ پروڈکٹ وہی یو کے میں ہی پڑی ہوگی, لیکن فرق کیا ہوگا اگر آپ چائنا سے کرتے ہیں اس کو سورس کرواتے ہیں تو آپ کا پروفٹ فار ایگزامپل $7 ہے. لیکن جب آپ اس کو ریپڈ لانچ کر مطلب اس کو کہہ لیں اسپیڈی لانچ, ریپڈ لانچ یا تیز لانچ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس میں اسپیڈ سے انوینٹری آپ کے ویئر ہاؤس میں پہنچ جاتی ہے, کیونکہ اسی کنٹری میں پڑی ہوتی ہے. تو وہیں سے آپ نے جب پرچیز کر کے ویئر ہاؤس میں ڈال کے اس کو سیل کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو وہ ریپڈ لانچ میں آ جائے گا. اور ریپڈ لانچ میں اگر وہاں آپ کا چائنا سے آپ سورس کروا رہے ہیں, آپ کا $7 آ رہا ہے ایک پروڈکٹ پہ پروفٹ, ایک ایگزامپل ہے. تو جب آپ ریپڈ لانچ میں جائیں گے تو اس میں آپ کا $5 پروفٹ بچے گا یا $4 بچے گا. اوپر والے $2 سے $3 جو ہیں وہ آپ کا علی ایکسپریس لے جائے گا, یا جو بھی فرم ہوگی دوسری یا سپلائر یا سیلر آپ کو وہاں جو پرووائڈ کرے گا تو وہ لے جائے گا. اب کلیئر ہوا ہے؟ یہ تھوڑا سا چھوٹا سا کنسیپٹ. پھر اس کے بعد آپ اپنی نکاسی بھی کر, جب ریپڈ لانچ آپ جو ہے نا تجربے کے لیے کر لیتے ہیں. اگلا کوشچن اپنا ریپڈ لانچ کو جس مقصد کے لیے میں نے لیا ہے, آگے آپ کے کوشچن کا جواب ہے. اس کو آپ یہ کرتے ہیں, آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے کتنی سیل آؤٹ ہو رہی ہے, کتنی انوینٹری چاہیے آپ کو, کتنی انوینٹری آپ منگوانی چاہیے, اور وہ اس بیس پہ آپ انوینٹری کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اب سمجھ آئیے کچھ؟ تھینک یو سر میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس اگر حوالے آپ سے. چائنا سے جی جناب ظفر صاحب کریں. بی بی ایل اور ٹی ایل میں جو فرق سمجھاؤں, ایکچولی ہم جب پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں تو ہم $12 to $40 کے رینج میں کرتے ہیں جو ہمیں میکسیمم پرافٹ دے. تو اس میں ہم جی ایک پروڈکٹ ہنٹ کر لیتے ہیں, اس کو لانچ کر لیتے ہیں, تو یہ ٹی ایل ہے. اور بی بی ایل میں جو یہ سمجھا ہوں کہ ہم اس میں جو ہے نا پرافٹ مارجن کو زیادہ نہیں دیکھیں گے, ہم اس کو جو برانڈ بلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھیں گے کہ ہمارا نام بن جائے. اب اسٹارٹ میں بے شک اسٹارٹ میں بے شک ہمیں پرافٹ نہ ہی ملے, ہماری 5 ایسے ہی. پروڈکٹ ظاہر جو چھوٹی پرائز کی ہوگی اس میں پرافٹ بہت کم ہوتا ہے, اس لیے ہم 12 to 40 کی رینج میں تلاش کرتے ہیں. تو 5 میں اس لیے تلاش کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے تھوڑے اسی بجٹ میں جو ہم نے سوچا ہوا ہے 30 لاکھ یا 50 لاکھ میں ہم 5-6 جو ہے نا پروڈکٹ کو لانچ کر دیں, چاہے اس میں پرافٹ مارجن کم ہی ہو. ظاہر ہے $5-6 کی ہوگی اس میں مارجن کم ہوگا. تو اس میں ہم جب لانچ کریں گے تو ڈیفینیٹ ہماری اگر 2-3 پروڈکٹ ٹاپ پہ چلی گئیں تو 2-3 اگر وہ ہو بھی گئیں کینسل یا نہ ٹاپ پہ جا سکی تو اس میں ہمارا برانڈ بلڈ ہو جائے گا. ہم اس کے ساتھ بعد میں یعنی کہ پرافٹ لیٹ آئے گا اور ہمارا برانڈ بلڈ ہو جائے گا. میں یہ سر سمجھا ہوں, اگر صحیح ہے. جی بالکل, مطلب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کی دکان کا شٹر اوپن رہے گا اور آپ مطلب پاؤں جمائے رکھیں گے امیزون پر, اور اس کے ساتھ آپ کچھ اور پروڈکٹس جو ہے ایڈ کر کے لائک لانچ کر کے اس میں اپنا پھر آہستہ آہستہ پرائس بڑھاتے جائیں گے اپنے انویسٹ کے مطابق. تو آپ کی برانڈ بلڈنگ ہو چکی ہوگی, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جناب اس کی فلاں پروڈکٹ اچھی تھی تو یار یہ بھی لے لیں, یہ ایک مطلب ٹرسٹڈ پلیٹ فارم ہے, ٹرسٹڈ سیلر ہے. تو آپ سے پھر اس طرح آپ کی برانڈ بلڈنگ ہوگی اور سیلنگ سٹارٹ ہوگی. اب کچھ کلیئر ہوا ہے؟
तो सर इस हिसाब से तो पीएल के बजाय बीबीएल में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, है ना? लेकिन प्रॉफिट नहीं है उसमें, स्टार्ट में प्रॉफिट नहीं आएगा, मैं जो समझा। नहीं प्रॉफिट नहीं आएगा, एटलीस्ट ब्रांड तो हमारा बिल्ड इसमें मेरा मेरा क्या जी बिल्कुल यही है, मतलब प्रॉफिट आपका आएगा तो वही आएगा कि बस वो रनिंग एक्सपेंस ईटीसी। जी सर, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। जी एक मिनट, जरा मैं यहाँ कुछ ऐड कर लूँ। ये कस्टमर रिव्यूज की बात है कि रेटिंग क्या चीज होती है, बात हो रही थी। ये इकरा का आई थिंक वो था, क्वेश्चन था। तो जनाब ये देखें, ये पेज आपके सामने है, कस्टमर रिव्यूज की बात हो रही है। तो आपने यहाँ पर इनको जो रिव्यूज मिले हैं, जो 5 स्टार रिव्यूज मिले हैं वो 77% मिले हैं, 4 स्टार 14% है, एंड देन 3 स्टार जो है 5% है, और 2 स्टार 2% एंड 1 स्टार 3% है। मतलब ये वेजिटेबल कटर है। अब बात सुननी है, क्योंकि थोड़ा एनालिटिकल आपने माइंड रखना है, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। अब ये है बात कि नीचे इसके जो कहाँ गए रिव्यूज, ये है रिव्यूज। जैसा कि हम कोई भी ऐप यूज करते हैं तो एंड पर वो जब उसको हम एंड करते हैं, आपका यही जो गूगल मीट है, इस पर एंड पे वो रेटिंग की बात आ जाती है, स्टार्स की बात आ जाती है। तो हम उस पर कर देते हैं, स्टार्स पर क्लिक करके वेरी गुड या वेरी बैड या इस किस्म का जो भी आगे ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसमें उन्होंने इन सब का 1 स्टार, ये जो 3%, 2%, 5%, 14 एंड 77, इन सब का एवरेज निकाल के ये दिया हुआ है ऊपर कि 4.6 इसकी रेटिंग है आउट ऑफ 5। ओवरऑल 5 स्टार होते हैं, तो 5 स्टार में से 4.6 यानी कि 4.5 स्टार से भी ऊपर है इसका 1 पॉइंट। तो ये इसको मिला है। ओवरऑल इसका एवरेज निकाला जाता है, ये जो 5 स्टार्स होते हैं 1 2 3 4 5 तक सबका। तो इसमें कुछ बात ये हुई है, अब 3% जो है नीचे 1 स्टार 3% पर्सन के पास, लोगों के पास जो प्रोडक्ट गई है उसके इसके डिफरेंट फ्रेम्स हैं, फर्मे हैं, तो वो कोई ना कोई कुछ ज़्यादा डैमेज होंगे, तभी उन्होंने मतलब वो जल के 1 स्टार दिया उन लोगों ने, और फिर कुछ ने 2 स्टार दिया है कि उसमें थोड़ी बहुत ख़राबी होगी। तो जिनकी ज़्यादा ख़राबी थी उनने इनको 1 स्टार दिया है। फिर 3 स्टार पे आइए, थोड़ा बहुत मसला मसाइल, क्योंकि उसके 8 10 12 वो फ्रेम से हैं, तो उसमें जनाब उन्होंने उस हिसाब से हर बंदे ने उसको स्टार दिए। जिसका ज़्यादा प्रोडक्ट डैमेज था या उसने मज़ा नहीं किया तो उसने 1 स्टार दिया। इसी तरह मोस्टली लोगों ने, यानी 77% को ये डिलीवरी इनकी सही मिली है। इससे ये साबित होता है कि ओवरऑल इनकी प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन बीच में कहीं कहीं वो डिलीवरी में, शिपमेंट में ठीक है उसको रगड़े लगते हैं प्रोडक्ट को, तो कोई ना कोई इशू आ जाता है। किसी का कोई प्लास्टिक की चीज़ है इसका बॉक्स, तो कोई कान टूट गया, कोई नाक टूट गया, कोई ब्लेड डैमेज हो गया, कोई फ्रेम टूट गया, इस तरह की बात होती है। तो इसलिए हर कैटेगरी में लोग आते हैं, जिसको जैसा रिजल्ट मिलता है तो उसके मुताबिक वो उसको रेटिंग देता है, और ये फिर इन सब का एवरेज निकाल के अमेज़न का एल्गोरिदम उसको 4.6 आउट ऑफ 5 रेटिंग देता है। और हमने पढ़ा था कि मिनिमम 4.2 होनी चाहिए, इससे ऊपर ऊपर वाली रेटिंग चलेगी, यानी 4 स्टार रेटिंग नहीं चलेगी। क्लियर हुआ? यस। अच्छा सर, ये जो 3 स्टार्स जो हैं रिव्यू जो हमें आते हैं, उसमें ये 3 स्टार जो है इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे कि ये नेगेटिव में जाएगा? बस ये न्यूट्रल में ही होता है या नेगेटिव में आता है। पॉजिटिव में आपके 2 ही आते हैं ऊपर वाले, 4 स्टार और 5 स्टार। समझ आइए? ओके ओके हाँ ओके हाँ ओके जी, जी। ये नेगेटिव में ही आप काउंट इसको करेंगे। और फिर एक चीज़ है कि एक बंदा है, फर्ज करें उसके रिव्यूज हैं 2500। अब ये नहीं है कि ये 2500 रिव्यूज हैं, ज़्यादा रिव्यूज हैं तो ये एक अच्छा सेलर है, ये अच्छी सेल कर रहा है। मुमकिन है उसका प्रोडक्ट ख़राब हो और उसको 2500 रिव्यूज़ मिले हुए हों, तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि उसके रिव्यूज़ नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? हम उसकी रेटिंग देखेंगे। अगर उसकी रेटिंग है 2 स्टार 3 स्टार, ठीक है, या 3 पॉइंट कुछ है, 4 स्टार के अंडर अंडर है, तो देन उसके 2500 उधर हैं, तो वो जनाब हमारा वो निकलेगा, नेगेटिव रिव्यूज़ की सूरत में जाएगा। मतलब उसको जो रिव्यूज़ मिले हैं, फिर हम रिव्यूज़ भी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जी जनाब, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई मसला उसमें, हंटिंग या ईटीसी? अच्छा, आप सबके पास न्यू क्राइटेरिया है इसका अपने
अमेज़न का कि नहीं, हंटिंग का? नो और नहीं ओके ओके, न्यू नहीं न्यू है। ओके 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 ओके, न्यू क्राइटेरिया मैं सेंड कर दूंगा। नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो ये है कि जो ओल्ड वाला क्राइटेरिया है वो भी हम इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे, क्योंकि दूसरे लैपटॉप में है और वो अभी तक उन्होंने पहुंचाया ही नहीं है, वो आ जाएगा। और उसमें जनाब दूसरा क्राइटेरिया भी है। जी वालेकुम सलाम, आप बोल लें फिर बाद में आपका क्वेश्चन सुन के फिर बोलते हैं। जी बोलें भैया। सर ये रेवेन्यू शॉर्टिंग के बारे में बता दें, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी इसको करते हैं, मैं बताता हूँ, आप म्यूट ही रखें माइक। तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। उसमें एक जो पुराने वाला क्राइटेरिया है और उसमें एक दो चीज़ें हैं मतलब जो हमें पढ़नी चाहिए, फिर उससे भी पुराने वाला एक क्राइटेरिया है लाइक आपके मार्च अप्रैल का, वो भी हम पढ़ेंगे। उसमें भी 2-4 चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मतलब हर चीज़ आपको जहाँ भी कोई अच्छा पॉइंट है वो आपको उसकी मुलाकात करवाएंगे आपके साथ, मतलब आपको वो ज़ुबानी याद करवाएंगे और उसकी वजह बताएंगे कि ये क्यों है। अच्छा जनाब, रेवेन्यू शॉर्टिंग की बात है और जो क्राइटेरिया है पुराने वाला, अभी सबसे पहले वाला यानी कि मिड क्राइटेरिया इस ईयर का कह लें, तो उसमें जनाब मिडल वाले क्राइटेरिया में कुछ ये है कि मुकम्मल एक टेबल बना हुआ है कि आपकी लर्निंग कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस इतनी होगी प्रोडक्ट की, और फिर जनाब उसके लिए रेवेन्यू या इन्वेस्टमेंट जो चाहिए वो इतनी चाहिए। वो टेबल भी है उसमें, तो वो भी हम अच्छे से इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। और अगली बात जो है वो ये है कि सॉर्टिंग। जी, रेवेन्यू सॉर्टिंग ये हमारे पास एक्सरे हम लगा रहे हैं, ये मार्केट पेज पर लगाते हैं। कोई बंदा ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दे तो फिर मैं एक्सरे लगाता हूँ कि मार्केट पेज क्या होता है और प्रोडक्ट डिटेल पेज क्या होता है, और फिर उस पर एक्सरे लगाते हैं और फिर आगे चलते हैं। सर मार्केट प्लेस वो होता है जिसमें सारी नीश आ जाए, और जो प्रोडक्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो है ना डिस्प्ले होता है सामने उस नीश में से। जी, ये वेजिटेबल कटर लिखा हमने अमेज़न यूके पर। तो ये जो पेज ओपन हुआ है, जितनी भी प्रोडक्ट आई है, ये हमारे पास मार्केट पेज है। और फिर हमने इसमें से एक प्रोडक्ट को ओपन किया नेक्स्ट पेज पर न्यू टैब में, तो इस मुकम्मल पेज पर इसी एक ही प्रोडक्ट की डिटेल है। इस एक ही प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो मतलब जब इस पर एक्सरे लगाएंगे तो वो सिर्फ इसी प्रोडक्ट का डेटा देगा। तो हमें चाहिए, हमने एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस उस वक्त होता है तज्जिया जब आगे चीज़ें काफ़ी सारा हो, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी हो। तो ये वैरायटी है तो हमने मार्केट पेज पर लगाना है। और ये मार्केट पेज पर यहाँ से एक्सरे में जाएंगे, अपना हीलियम 10 में जाएंगे, और हीलियम 10 में जाने के बाद इस पर एक्सरे हम अप्लाई कर रहे हैं। और रेवेन्यू सॉर्टिंग आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, वो फिर हौसला छोड़ जाते हैं कि सर जी हमने कुछ पूछा है, तो वो क्योंकि तमहीद बांधना बहुत ज़रूरी होती है, मुकम्मल डिटेल बताना ज़रूरी होती है। तो ये जनाब रेवेन्यू सॉर्टिंग ये होता है। अच्छा, सबसे पहले आपने इस तरह एक्सरे लगाना है, और ये स्पॉन्सर्ड पड़े हैं ये वाले एसपी, ये स्पॉन्सर्ड एसपी लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है जहाँ पर ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। हेलो, माइक अनम्यूट कर जी लें सारे। सर। ओके जी सर नजर आ रहा है। ओके, तो इसको डल करना होता है क्योंकि ये इनकी कफालत कर रहा होता है अमेज़न। और अमेज़न जैसे यहाँ अरब अमारात में या अरब दुनिया जितनी भी है, वहाँ उन्होंने एक कानून रखा हुआ है कि बाहर का बंदा जो भी आएगा अजमी, तो वो क्या करेगा, वो एक कफील के बिहाफ पे काम कर सकता है, डायरेक्ट नहीं कर सकता। और वो कफील के बिहाफ पे कैसे करेगा, उसके सारी पीछे गेम पैसे की है, मतलब कफील को अपनी वो देगा, चार्जेस देगा ईयरली या जितने मंथली या जो भी उनके साथ डिसाइड होता है। तो इसी तरह यहाँ पर ये है कि अमेज़न इनको वो कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, इनकी कफालत कर रहा है, इनके पीछे है। मतलब ये जो इस पोजीशन पे आए पड़े हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये फर्स्ट 4 में आए पड़े हैं चारों सेलर। तो इनकी हकीकी पोजीशन ये नहीं है, ये सिफारिश की बेस पे या रिश्वत की बेस पे या स्पॉन्सर्ड बेस पे या अमेज़न को फ़ी दे के चार्जेस पे करके जनाब ये 25वें पेज पे पड़े थे और ये पहले पेज पे। सर और आवाज आगे पीछे हो रही है। ओके, एक मिनट। हाँ जी, अब आवाज़ सही आ रही है?
हेलो जी सर। जी सर, आवाज सही है। ओके, तो बात ये है कि ये 25वें पेज पर पढ़े थे, तो अमेज़न को इन्होंने फी पे की, स्पॉन्सरशिप की और स्पॉन्सरशिप ली। इनको फिर अमेज़न ने स्पॉन्सर किया, धक्का लगाया, ठीक है, इनसे जनाब अपने चार्जेस लिए और वो यहाँ से उठाकर इनको ले आया है यहाँ पर 25वें पेज से पहले पेज पर, और वो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर। तो ये बात क्लियर हुई है कि ये जी सर। सिफारशी जी बंदे सर, ये हैं, क्लियर। रिश्वती सेलर हैं, ये रिश्वत दे के आए हैं, ये चार्जेस पे करके आए हैं, इनका हकीकी स्टेटस ये नहीं है, ठीक है, ये किराए काश हैं। तो इनको क्या करेंगे हम, क्योंकि ये नए सेलर हैं तो इनको हम कर देंगे डल। मुमकिन है कुछ पुराने भी होते हैं, इसलिए करते हैं कि अगर ये नए सेलर होंगे, इनकी लिस्टिंग मतलब 6 मंथ से नीचे की होगी, तो इनके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे उस पर अगर हम जो कोई डिसाइड करेंगे तो फिर ये नए सेलर हैं और इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें खराब करेंगे। अब क्लियर हुई है ये बात। और इनको कैसे करते हैं, हाइड स्पॉन्सर, ये नीचे पढ़िए यहाँ पर, तो यहाँ से आप हाइड स्पॉन्सर पर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, अप्लाई फिल्टर करेंगे, तो ये जनाब उड़ जाएंगे। उड़ गए? यस सर। ओके जी, ये उड़ गए। और इसके बाद हमने क्या करना होता है, रेवेन्यू सॉर्टिंग क्या होता है, अब इस पर आते हैं। रेवेन्यू का कॉलम नजर आ रहा है, ये वाला जहाँ पर कर्सर है। जी सर, नजर आ रहा है। ओके जी, तो इसका ये होता है कि अब देखें ऊपर वाला पढ़ें, क्या अमाउंट है उसका, रेवेन्यू क्या चल रहा है। जो पहला सेलर है, 5वां बैठा है, मतलब पहला सेलर अभी रॉ में आ रहा है नजर, पहला सर मैं तीसरा इनका क्वेश्चन कर सकती हूँ? 1 मिनट सबर। 24,527 आ रहे हैं। ओके जी, जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, सर मैं बोलें, क्वेश्चन कर सकती हूँ? पूछें। सर ये रेवेन्यू सॉर्टिंग तो अभी जो न्यू क्राइटेरिया आपने सेंड किया था उसमें तो नहीं था ना? भाई करना नहीं है, लेकिन वो है क्या भला, अभी वो समझा रहे हैं कि वो कुछ बंदों को ये नहीं पता कि रेवेन्यू सॉर्टिंग होता क्या है, तो वो समझा रहे हैं ना, करना नहीं है, अच्छा सर, लेकिन एक वो सवाल और समझा दीजिएगा कि सर्च 10,000 एग्जैक्ट मतलब मिनिमम एग्जैक्ट होना चाहिए 10,000 सर्चिंग। ये क्या कैसे देखते हैं, ये मुझे नहीं आ रहा था कल मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी हीलियम 10 पे। तो वो आप वो भी आपका मसला अभी बताते हैं आपको कि कहाँ से चेक करना है, डोंट वरी। ओके सर अगर जी इसमें कोई ठीक है। इररेलेवेंट प्रोडक्ट आ रहा है तो वो प्लीज बता दे ताकि वो जरा सा क्लियर हो जाए। क्या आ रहा है यहाँ में? सर यहाँ पर अगर कोई इररेलेवेंट प्रोडक्ट आ रहा है ना तो उसके बारे में बता दे। जी, इररेलेवेंट आपने ये देखना होता है कि ये सारे तकरीबन वेजिटेबल कटर 7-in-1 वेजिटेबल कटर चॉपर आ रहे हैं, सही है, तकरीबन वेजिटेबल कटर ही है। इररेलेवेंट से मुराद ये होता है कि आपका कीवर्ड वेजिटेबल कटर है, सही है, और उसमें कोई अपना आयरन शीट कटर आया पड़ा है, सही है, लोहे को काटने वाला, या आपका कोई कारपेट कटर आ गया, आप उसको डल करेंगे, सही है। यानी आपकी जो नीश है, मतलब सब्जी कटर के अलावा, फ्रूट कटर के अलावा कोई कटर है, तो वो आपका मतलब कोई वुड कटर आ गया है, तो उसको आपने निकालना होगा, उसको आपने रिमूव करना होगा, डल करना होगा। मतलब आप यहाँ से अगर वो कर सकते हैं, चेक भी करते जाएंगे, जो मतलब आपको डिलीट करना मकसूद होगा, आप यहाँ से चेक करके उनको यहाँ से डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएंगे। जैसा कि ये मैंने चेक कर दिया ऊपर वालों को, अब समझ आ गई है, यहाँ से करेंगे तो ये डिलीट जी हो सर आ जाएगा गई समझ। यहाँ से। ओके, और इररेलेवेंट इसमें नहीं है। सर शेप पे डिपेंड तो नहीं करता कि अगर शेप डिफरेंट हो हमारे प्रोडक्ट से तो? नहीं भाई, शेप तो होनी ही डिफरेंट है, शेप सेम होगी तो वो तो फिर पेंटेड वाला इशू बनेगा ना। नीश का मतलब ये होता है, वेजिटेबल कटर एक नीश है, और इस नीश का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द मार्केट होता है कोई भी नीश। मतलब आपने वेजिटेबल कटर कीवर्ड डाला, उसमें क्या होगा, उसमें प्रोडक्ट छोटी बड़ी, कलर्स मुख्तलिफ, प्राइस मुख्तलिफ उनकी हो सकती है, उनके सेलर मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट उनका काम सेम एक ही होगा कि सब्जी काटना या छीलना etc। जैसा कि ये एक बड़ा बॉक्स वाला कंटेनर वाला वेजिटेबल कटर है और वेजिटेबल कटर पीलर
یہ سارے ورڈز جو ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں سارے لوگ. تو پھر اس میں کیا آئے گا, ایک پیلر آئے گا. پیلر کی کیا ہوتی ہے جناب؟ اب یہ ایک ویجیٹیبل کٹر کنٹینر والا ہے, اس کے ساتھ پیلر جو ہوگا اس کی شیپ کیسے مختلف ہوگی, وہ ایسے ہوتا ہے لائک جیسے آپ کا ایک پین یا پوائنٹر ہوتا ہے نا, اس سے تھوڑا سا زیادہ موٹائی کا وہ ہوتا ہے, اور مطلب وہ اچھے سے پیلنگ کرتا ہے پوٹیٹو وغیرہ ان کی, تو وہ بھی بیچ میں شامل ہوگا. تو اب ان کی شکل کتنی مختلف ہے لیکن کام سیم ہی ہے. اب سمجھ آ گئی, جی سر, مین جی مقصد سر ہوتا ہے آگے, کام. اب کلر جی سر آگے پرنٹر ہے, سمجھ. اب کلر پرنٹر ہے, وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں, ان کی کمپنی مختلف ہو سکتی ہے, ان کے کلرز مختلف ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کا کام سیم ہی ہے کہ کلر پرنٹ نکالنا. اور آپ کی کولڈ ڈرنکس ہیں, ان کے کلر, سائز, پرائس اور اس کے علاوہ جناب فلیور ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, بٹ کام ایک ہی ہے, پیاس بجھانا, انرجی دینا, بندے کو کھڑا کرنا. اوکے اوکے سر, تھینک یو. اچھا جی, ریونیو سارٹنگ کی طرف آ رہے ہیں. سر ریونیو آپ نے سارٹنگ وہ یہ ایک اس پہ بتایا تھا مس اسپیلنگ, سر ہاں وہ مس ایک اسپیلنگ والا بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اوکے اوکے, وہ بھی ہو جاتا ہے, 1 منٹ صبر کریں. یہ ریونیو سارٹنگ جناب, مائک اپنا میوٹ رکھیں, آپ مائک فوراً میوٹ کیا کریں. یہ ایک عادت تو کم از کم بنا لیں, ورنہ اب جس کا مائک ان میوٹ ہوگا اس کو 1000 روپیز فائن ہونے والا ہے. ظفر بھائی مائک میوٹ رکھیں, بلکہ آپ کو تو 2000 ہونا چاہیے. تو سر جناب مائک فوراً 1000 میوٹ. روپیز اور $1000. 1000 روپیز کافی ہیں بھائی, ڈالرز میں نہ جائیں, اللہ کا نام مانے. اچھا جی, یہ ہے ان کا ریونیو 24,527. تو اب جب ہم ریونیو کے اوپر جب لے کر جاتے ہیں, جہاں ریونیو لکھا ہوا ہے, تو اس پر جب کرسر لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک ہینڈ بن جاتا ہے. اس پر جب ہم کلک کریں گے تو وہ سب سے پہلے ریونیو کو سارٹ کرنا, مطلب اس کو سارٹنگ کا مطلب ہوتا ہے, اس کے لفظی معنی ترتیب دینا. اس کو یہ ترتیب دے گا. کیا ترتیب دے گا؟ ابھی یہ مکس سیلر پڑے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم ایک مرتبہ کلک کریں گے, یہ لو ٹو ہائی سارٹنگ کرے گا. اس کی ترتیب لو ٹو ہائی کر دے گا. مطلب پہلے ہے جس نے $500 کی سیل کی, پھر 800 والا, پھر 1200 والا, پھر 1800 والا, 2200, 2800, 38, 48, اس طرح. اور اب ہم کلک کرنے والے ہیں ایک مرتبہ, تو یہ لو ٹو ہائی کرے گا. پھر دوبارہ کلک کریں گے تو وہ ہائی ٹو لو سارٹنگ کرے گا, جو کہ ہم پہلے کرائٹیریا کے مطابق ہائی ٹو لو سارٹنگ کیا کرتے تھے. اب میں کلک کر رہا ہوں, دیکھنا یہ 27,000 اٹھ جائے گا, اور یہاں کم سے کم آ جائے گا, اور اس کی وہ سر آرڈر آپ چینج کی ہو جائے گی. آواز کٹ جاتی ہے, تھوڑی دیر بعد کٹ جاتی ہے, پھر صحیح ہو باقی جاتی ہے. سب کو کلیئر آ رہی ہے آواز؟ سر صحیح آواز آ رہی ہے مجھے تو. سر آپ کا مجھے نیٹ کا دیکھیں ایشو ہے کلیئر آ رہی. محترمہ, آپ کے نیٹ کا ایشو ہے. اوکے جی, اچھا ہم کلک کر رہے ہیں اس پر, اور ابھی اس کی لو ٹو ہائی ہو جائے گی سارٹنگ. یہ دیکھیں جی, سب سے اوپر آ گیا ہے $74 جس نے سیل کیا ہے, پھر 125, پھر 213, 363, 608, 615. اب ہم کلک کرنے والے ہیں ہائی ٹو لو ہوگا. اوپر سب سے زیادہ سیل والا ہوگا, نیچے اس طرح گرتی جائے گی اس کی سیل. 37,000, پھر 28,000, 24,000, 23,000, 19,000, 15, 15, 852, اوپر 15, 918 تھا تو 12, اور اس طرح 7,000. کلیئر ہو گیا سارٹنگ؟ جی جی کلیئر. سر. پوچھنا یہ یہ چاہ سارٹنگ رہا تھا ہوتی ہے کہ جی. نیو کرائٹیریا کے مطابق ہم نے مکس رکھنا ہے نا, جہاں پہ سر اسٹارٹ ہمیں ہے. جی ہائی جی ٹو لو جانا چاہیے یا لو ٹو ہائی جانا چاہیے؟ نہیں کرنا, ہمیں سارٹنگ کرنی نہیں ہے ابھی. یہ میں نے صرف سارٹنگ, مجھے یہ لگا کہ آپ کو سارٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سارٹنگ ہے کیا بلا. تو یہ سارٹنگ ہے, ابھی ریونیو سارٹنگ نہیں کرنی, مکس میں جانا ہے, جسٹ اسپانسر ڈل کرنا ہے. اوکے سر, سمجھ آ گئی. اچھا جی, اور اس کے علاوہ آپ ابھی کون سے لیکچر پر پہنچے ہوئے ہیں؟ کچھ لوگ جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو وہ بھی بتائیں, اگر کچھ لوگ پیچھے ہیں تو. اچھا سر, میرے 2 کوسچنز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, جو جی کہ تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ ہیں. ایک یہ کہ اگر لیٹ سپوز کہ ہم لوگ پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں, اور اس کی جو سورسنگ ہے وہ ہم پاکستان سے, جیسے ہمارے پاس جیسے ٹیکسٹائل ہے یا دوسرا جو ہے اسپورٹس وغیرہ کی پروڈکٹس ہیں, تو اس سلسلے میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے زیادہ ہم پریفر کریں گے پاکستان کو یا چائنا کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے نا؟
اس لحاظ سے جہاں سے آپ کو سورسنگ اچھی پڑے. اور اگلی بات سن لیں، اگلی بات یہ ہے کہ سورسنگ میں اوورال آپ کی پروڈکٹ کی پرائس، یہ نہیں ہے کہ پروڈکٹ کی پرائس اچھی مل گئی تو ٹھیک ہے جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پروڈکٹ کی پرائس اگر پاکستان سے آپ کو لو ملی ہے فرض کریں، لیکن آپ کو جو ایکسپنسز ہیں ان کے فریٹ فارورڈنگ ایکسپنسز، مطلب یہاں سے سامان کو وہاں بھیجنے کے، وہ ہائی پڑ جائیں گے آپ کو. تو اس لیے زیادہ تر سورسنگ مطلب رشتہ داری نہیں ہوتی سورسنگ میں یا اس چیز میں، وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پروفٹ ہم نے دیکھنا ہے، جہاں سے ہمیں ایگریمنٹ کے مطابق میٹیریل ملے اور اس کے بعد پروڈکٹ ایگریمنٹ کے مطابق ہو اور ٹائم پہ ملے. اور اکثر پاکستانی جو ہے نا لیٹ کرتے ہیں، یہ بات بھی مائنڈ میں رکھے. اب کچھ بہتر ہے پوزیشن، پہلے اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کافی کام خراب رہا تھا. اور پاکستان میں آپ سورسنگ کرتے ہیں جب تو فریٹ فارورڈنگ ایکسپنسز جو ہوتے ہیں آگے، جو مطلب کرایہ پڑتا ہے ان کو آگے بھیجنے کا، شپمنٹ کا، تو وہ ہیوی پڑ جاتا ہے. اب یہ بات کلیئر ہوئی ہے؟ ہلو، مائک ان میوٹ کر کے بتائیں کلیئر ہوئی ہے کہ یس نہیں. سر، یس سر، ہو گیا اور ہے یہ، اوور بالکل سر کلیئر ہو گیا. آل ہم نے ایک یہ چیز جو میں دیکھنا ہوتا ہے دوسری کہ جہاں، اور اوور آل یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں سے ٹوٹل ایکسپنسز ہمیں کم پڑیں. چائنا سے کم پڑیں تو ہمیں کیا ہے، ہم نے پروفٹ ہی کمانا ہے نا. پاکستان سے کم پڑیں گے تو یہ تو پھر ڈبل فائدہ ہے، ہم ادھر سے کر لیں گے. جی دوسرا کویسچن آپ کا. دوسرا کوشچن یہ کہ کہیں پر میں نے کسی کے، یہ تو نہ تو انیبلر کے کرائٹیریا سے ہے نہ ایکسٹریم والوں کے، لیکن ایک میں نے کہیں پر کرائٹیریا کسی کا دیا ہوا دیکھا تھا، اس میں ایک پوائنٹ جو مجھے تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہے، وہ یہ تھا کہ لائک ٹو لائک پروڈکٹ مسٹ بی اویلیبل ان جیس نا. تو اس چیز کو ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں سر؟ کیا تھا؟ لائک ٹو لائک پروڈکٹ ان جے ایس مسٹ بی اویلیبل ان جے ایس. اچھا، جنگل سکاؤٹ. صحیح ہے، انہوں نے کوئی پروڈکٹ ہانٹ کی ہوگی اور اس کے ہاں جی، مطابق انہوں نے مطلب ایک پروڈکٹ جنگل ہنٹنگ کے لیے دیا تھا جنگ کرائٹیریا پورا اس میں. جی جی جی، مطلب وہ پروڈکٹ دے رہے تھے کہ یہ پروڈکٹ ہے میرے پاس ایک. صحیح ہے. اب لائک ٹو لائک وہ کس سینس میں یوز کر رہے تھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. تو اویلیبل ہے پروڈکٹ میرے پاس ہیلو. جنگل سکاؤٹ کے. ہلو، آواز نہیں آ رہی میری آپ کو؟ ہلو، جی سر آ رہی ہے آ رہی ہے آواز. سر. مطلب وہ پروڈکٹ سیل کر رہے تھے یا ہنٹ کروانا چاہ رہے تھے، یہ آپ کو سمجھ آئی ہے ان کے کویسچن میں، یا کوئی چیز آپ نے مس کی ہے جو ان کا ایڈ لگا ہوا تھا یا جو بھی تھا کرائٹیریا؟ وہ پروڈکٹ سیل کر رہے تھے میرے مطابق. ہلو، آواز نہیں آ رہی میری؟ ہمیں تو آ رہی ہے سر. سر یہ انہوں نے ٹاسک دیا ہوا ہے. جی جی، ٹاسک دیا ہوا ہے کہ پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے. باقی کرائٹیریا تقریباً جو ہے وہ میں نے اس کو پک کر لیا کہ ہاں وہ تو ہے، اپنا کرائٹیریا انہوں نے دیا ہوا ہے پرائس کا اور ساری چیزوں کا. لیکن اس میں یہ وہ والی پھر جو ایسا پوائنٹ ہے، یہ والا پوائنٹ وہ مجھے ایسا کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ مطلب جو ہمارا کرائٹیریا ہے لائک ٹو لائک کرائٹیریا، ٹھیک ہے، سیم ہمارے کرائٹیریا کے مطابق، لائک ہمارے کرائٹیریا کے مطابق ہمیں پروڈکٹ چاہیے. اوکے، اوکے اوکے. ہاں یہ ان کا مقصد تھا کہنے کا کہ یہ کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے، تو سیم ہمارے کرائٹیریا کے مطابق ہمیں پروڈکٹ چاہیے. کیونکہ وہ بندے اس لیے لکھتے ہیں کہ کچھ بندوں کی قریب قریب یا دور دور ہوتی ہیں تو وہ ان کو پھر سر کھانا اور آفرز دینا اور پھر وہ کرنا سٹارٹ کر جاتے ہیں. تو پھر وہ 300-400 بندہ اگر نیچے کہتا ہے کہ اویلیبل اویلیبل اویلیبل، تو پھر ہر بندے سے وہ بات کریں تو ان کا مطلب بیزی پرسن جو ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے 10 دن تو ادھر ہی لگ جانے ہیں نا. ایسی پروڈکٹ ہے جی، وہ پھر دیکھیں گے، سینڈ کریں گے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں لائک ٹو لائک مطلب سیم ہمارے کرائٹیریا کے مطابق اگر پروڈکٹ کسی کے پاس ایگزیکٹ ہے تو وہ بھیجیں. جی کون سا؟ مس پیلینیٹر. اوکے، مس پیلینیٹر میں سمجھاتا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی، کیا تھا؟ مس پیلینیٹر کے علاوہ کسی کا پہلے ایک کویشچن آیا ہے کہ وہ سمجھا دیں، اور وہ تھا بھی اسی کا آئی تھنک سو. اچھا ہاں، وہ ہیلیم 10 کا تھا کہ ایگزیکٹ کیا ہوتا ہے. سر یہ کوشچن میرا بھی ہے، پھر کلاس کا لاسٹ ٹائم نہ ہو جائے، وہ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. جی بتائیں، بتا دیں. سر وہ گیو اویز کے متعلق ہی ہے. کل جو آپ نے کہا تھا نا، تو کل تو میں نے آپ کو نے بتایا تھا کہ نوٹس پہ آپ نے کلاس آگے لینی ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ سمجھ آ گئی ہے.
لیکن سر وہ سمجھ نہیں آئی تھی مجھے. اوکے گیو اویز کی سمجھ نہیں آئی. سر کرائٹیریا کے مطابق سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں یہ انیبلر کے اور جو سنی کامرس جو ہے اس کے متعلق ہمیں اتنا کرائٹیریا میں ریسرچ کرنا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن وہ گیو اویز کا جو تھا نا وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ویسے میں نے باقی جو ہے نا ہنٹنگ کا پروسیجر وہ کمپلیٹ کیا, میں نے لاگ ان کیا ہے, ہیلیم 10 بھی لاگ ان کیا ہے میں نے, گوگل ٹرینڈ بھی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کیا ہے میں نے, امیزون سجیشن جو تھا وہ بھی کمپلیٹ کیا ہے سر. اچھا چلو وہ کروا دیتے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں, میں بتا دیتا ہوں. اس کا یہ ہے, چلو اتنے میں یہ ہوتا ہے تو پھر وہ مسپیلینیٹر بھی بعد میں آپ کو سمجھاتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں جناب, یہ ہے جو مین ڈیش بورڈ اس کا اوپن ہوتا ہے, مین پیج جہاں یہ ویلکم آپ کو کرتا ہے ہیلیم 10. تو یہاں نیچے جیسا کہ یہ امریکہ کا وہ لگا ہوا ہے ہمارے پاس فلیگ, لائک امریکن مارکیٹ کے لیے ہم سرچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں یہاں آ کر ہم اس کا مین کی ورڈ ڈالیں گے تو وہ اس کی ایگزیکٹ وہ دے گا, سرچ والیوم ہمیں دے گا. یہاں پر یہاں سے سرچ کریں گے, مطلب اس کا تلاش کریں گے ایگزیکٹ سرچ والیوم. کلیئر ہوگی یہ بات, جو ایگزیکٹ سرچ والیوم والے تھے کہ کہاں سے چیک کریں گے. ہلو, جس کا کوشچن ہو فوراً اوکے کیا کریں, جی انمیوٹ سر. کریں. ہاں جی, تو یہ یہاں سے مین ڈیش بورڈ پر جو یہ ریسرچ کی ورڈ ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے, تو اس کا سرچ والیوم ہم نے چیک کرنا ہے, یہاں سے کرتے ہیں. اور اگلا کویشچن تھا جناب آپ کا مسپیلینیٹر کا تھا, وہ کر کے پھر ہم 8 days گیو اویز کو دیکھتے ہیں. سر جی سر یہ اسی پیج پہ تھا میرا, یہ جو بلو آپ کھول رہے ہیں نا ہوم پہ, یہ بلو سائڈ پہ جو لائن ہے یہی میری شو نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو میسج کیا تھا, آپ نے بتا رہے تھے. میسج کیا تھا, تو ادھر آپ بھائی ادھر میلہ لگا ہوتا ہے, آپ نے خود ہی وہ کرنا ہوتا ہے کلاس میں. آپ کو پتہ ہی ہے روٹین کا, کہ آپ نے آ کے جی اسکرین شیئر کر دیا کریں. اگر آپ کا دیکھتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ونڈو کروانی پڑے گی. ونڈو پروانی تو نہیں ہے آپ کی؟ سر پرانی ہے. ونڈو پرانی ہے نا, وہی ونڈو کا ایشو اس میں ہوگا موسٹلی. اچھا جی, یہ مسپیلینیٹر, یہ کی ورڈ کا جو ہے نا, کی ورڈ ریسرچ کا جو ٹیب ہے جہاں پر یہ چابی چھپی ہوئی ہے, کی چھپی ہوئی ہے, تو اس میں یہ مسپیلینیٹر ہے. مسپیلینیٹر پر میں نے کلک کیا ہے تو یہ ایک پیج اوپن ہو گیا. تو یہ پیج ہوتا ہے دراصل یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندے کا نام کوئی بھی آپ جس کا اوریجنل نیم کچھ اور ہو اور اس کا نک نیم کچھ اور ہو, تو وہ مجھے بتائیں. یعنی غلط نام, الٹے نام سے جو اس کو پکارا جاتا ہے, جس نام سے وہ مشہور ہوتا ہے. تو فرض کریں ہم یہاں بات کرتے ہیں ویجیٹیبل کٹر کی ہی بات کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ویجیٹیبل کٹر آئے گا, ہم اس کو پریپیئر پر کلک کریں گے نیچے. اچھا, باقی جو ریگولر والے بیٹھے ہیں اس گروپ میں, وہ اپنے گروپ میں میسج کر دیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں ادھر ہی آ رہے ہیں انشاءاللہ. دوبارہ وہ کر کے میٹنگ رکھ کے یا اسی میں ان کو وہ کر لیں گے, نئی میٹنگ کریٹ کر کے لنک آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں, ان کو بتا دیں آپ لوگ تاکہ وہ پریشان نہ ہو. اچھا جناب, بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں کی ورڈ ویجیٹیبل کٹر لکھنا ہے. صحیح ہے, اوریجنل, یہ دیکھیں اوپر اوریجنل کی ورڈ ہے, نیچے آگے اس کا کالم ہے پریپیئر کی ورڈ کا, مطلب وہ کی ورڈ جو عوام الٹا سیدھا بنا دیتی ہے. فرض کریں ایک میں اگزامپل دوں کہ وہ ایک بندہ تھا, اس نے گاڑی کے پیچھے لکھوایا ہوا تھا پنجابی میں کہ آ تیرے جن کڈاں. صحیح ہے, آ تیرے جن کڈاں, تو وہ جن مشہور ہو گیا. صحیح ہے, اس کا نام کوئی ہے میرے خیال میں وہ ممتاز ہے یا امتیاز ہے, اس ٹائپ کا کوئی نام ہے, لیکن اس کو جن کے نام سے مشہور ہے. اور اسی طرح یہ ویجیٹیبل کٹر ہے, تو کچھ لوگ اس کو ویجا ٹیبل کٹر کے نام سے بھی سرچ کرتے ہیں, VEGATABLE, ویجیٹیبل. سر سم ٹائمز جو ہم سرچ کرتے ہیں وہ مس اسپیل ہو جاتا ہے نا, جی تو بالکل. تو اسی لیے وہ مس اسپیلنگز جو ہے, اب ہم ویجیٹیبل کٹر ادھر دونوں ورڈز کو ہم نے کلک کر دیا, نیچے ہم نے کیا فائنڈ مس اسپیلنگز, تو یہ ہمیں اس کے مس اسپیلنگز دے گا. اور کون سے مس اسپیلنگ دے گا؟ جو بھی اس کے پاسبل ہوں گے, اور ان کی پرسنٹیج بھی دے گا کہ فلاں مس اسپیلنگ کتنے % یوز ہو رہا ہے. تو جب 5% سے اوپر کسی کی ورڈ کا
یوزیج جاتا ہے تو اس کو امیزون اپنے الگوریدم میں آٹو کریکشن پر لگا دیتا ہے. اور یہ اب دیکھیں پریپیئر ہو رہا ہے اوپر، وہ تلاش ہو رہا ہے مس اسپیلنگ اس کے. 5% سے اوپر جب جاتا ہے تو امیزون اس کو اپنے الگوریدم میں ایڈ کر لیتا ہے. اور دین کیا ہوتا ہے، دین یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جناب جب آپ کرتے ہیں اس کو انٹر کرتے ہیں مس اسپیلنگ کو، تو وہ آٹومیٹکلی ویجیٹیبل کٹر کو ویجیٹیبل کٹر بنا دیتا ہے آپ کا امیزون. تو یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے ویجیٹیبل کٹر لکھا اسی طرح، تاکہ ایک کی ورڈ پر جو مس اسپیلنگز ہوں گے وہ بھی ہم نے اپنے اس میں ایڈ کرنے ہیں کی ورڈز میں. تو کی ورڈز میں اگر ایک کی ورڈ ہے اس پر اچھا ایک مس اسپیلنگ یوز ہو رہا ہے، اچھا اب دیکھیں یہ ویجیٹیبل کٹر، ٹھیک ہے، ویج اور ویجا یہ دو کی ورڈز ہیں. ویجیٹیبل کٹر جو ہے یہ شارٹ فارم میں بھی انہوں نے ڈالا ہے، صحیح ہے. اچھا انگلش، اسپوکن انگلش کیا ہوتی ہے، یہ وہی سین انہوں نے یہاں کیا ہوا ہے. جیسا وہ شارٹ فارم میں اس کو ویک کانٹریکشنز بولتے ہیں. ویک کانٹریکشن میں وہ جب بولتے ہیں نا، جیسے واٹ از یور نیم، ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں وت شنعیم، وت شنعیم، صحیح ہے، وت شا نعیم. تو اسی طرح وہ ویجیٹیبل کٹر کو ویجیٹیبل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ویجیٹیبل. تو ویجیٹیبل کو انہوں نے جیسے پروننسیٹ کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے اس کو یہاں سرچ میں بھی لکھا ہے. تو اس کی 40% جو ہے پاپولیرٹی ہے، یہ دیکھیں اوپر یوزز ہے. تو ان کو امیزون آٹو کریکشن میں اس نے ڈالا ہوا ہے، یس ڈالا ہوا ہے، تو یہ بات یہاں پر کر رہا ہے. تو اسی طرح جناب یہ کی ورڈ آپ کو اپنے اس میں یوز کرنا چاہیے بیک اینڈ پہ، صحیح ہے. اور باقی نیکسٹ والا بھی کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، تو یہ چیزیں 3 اوپر والے جو ہیں ان کو کر لینا چاہیے. اب سمجھ آئیے. اب اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 866 سیلر بیٹھے ہیں ویجیٹیبل کٹر کے. اگر 600 بندوں نے چلو 600 کی ہم ایگزامپل دیتے ہیں، 600 بندوں نے یوز کیا ویجیٹیبل کٹر یوز کیا ہوا ہے، لیکن ویج ٹیبل کٹر یہ 40% والا اور ویجا ٹیبل کٹر یوز نہیں کیا ہوا. اور 66 بندوں کی کی ورڈ ریسرچ اچھی ہے، لسٹنگ آپٹیمائزیشن کے لیے اچھے کی ورڈ ریسرچ کیے، پھر ان کا مس اسپیلنگ نکال کے وہ بھی یوز کیا ہوا ہے جو اچھے سرچ والیوم والا ہے، لائک 40% والا ہے اور 26% والا ہے. تو کیا فائدہ ہوگا جب وہ 500 بندے جنہوں نے ویجیٹیبل کٹر اصل سپیلنگ لکھے ہیں، اوریجنل لکھے ہیں، لیکن یہ مس سپیلنگز ایڈ نہیں کیے اپنی لسٹنگ میں، تو وہ جب ویج ٹیبل کٹر یا ویجا ٹیبل کٹر ریسرچ کرے گا کوئی شاپر بائر، تو ان کی پروڈکٹ شو نہیں ہوگی، جبکہ ویجیٹیبل کٹر ایگزیکٹ سپیلنگ جو لکھے گا تب ہوگی. تو ان کی ورڈز پر وہ ان کی جو پروڈکٹ ہوگی 66 بندوں کی، کیونکہ ان کی لسٹنگ آپٹیمائزیشن اچھی ہے، ان کے مس سپیلنگ بھی یوز ہیں، تو اسی لیے ان کی رینکنگ ان مس سپیلنگز کی وجہ سے ان سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور وہ بندے جبکہ پہلے اکٹھے ایک ہی 25ویں پیج پر پڑے تھے، لیکن یہ ویجا ٹیبل کٹر اور ویج ٹیبل کٹر کی وجہ سے، جبکہ باقی بندوں کا، ان 2 بندوں کا سیلر کا 25ویں پیج پر یہ مس سپیلنگ یوز تھا، باقیوں کا نہیں تھا، تو باقی 500 کا نہیں تھا، تو وہ 500 ادھر ہی رہ جائیں گے اور یہ ان کی رینکنگ اچھی ہو جائے گی اور یہ 15 پیج نمبر 15 پہ آئیں گے اور اس طرح ایسا ایسا 5 پہ آئیں گے اور سفر کرتے کرتے یہ آگے آ جائیں گے. اب یہ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں؟ مائک ان میوٹ کر کے بتائیں. یس سر کلیئر ہوا. سر پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو امیزون آٹو کریکٹ کیا ہے، تو یہ جب کوئی ویجیٹیبل لکھے گا تو یہ آٹومیٹکلی امیزون اس کو کریکٹ نہیں کر دے گا؟ جی اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ ویجیٹیبل کٹر یا ویجا ٹیبل کٹر یعنی مس سپیلنگ غلط لکھے گا، مس سپیلنگ یوز کرے گا، مس سپیلنگ سرچ کرے گا انٹر کر کے سرچ بار میں، تو وہ ان کو آٹو کریکٹ کر دے گا امیزون. اب سمجھ آئیے؟ تو پھر سر ہمارا یہ کی ورڈ ہم نے ایسے ویجیٹیبل یا ویجیٹیبل ڈالا ہوا ہے، تو پھر وہ آٹو کریکٹ کر دے گا، تو پھر ہماری سرچ کیسے اوپر آئے گی؟
वो तो ऑटोमेटिकली किसी और को पकड़ लेगा जो शॉपर सर्च कर अरे रहा है। भाई नहीं, इसको ऑटो करेक्ट नहीं करेगा, कीवर्ड को वो नहीं करेगा, वेजिटेबल कटर नहीं करेगा। वो वेजिटेबल कटर या वेजिटेबल कटर पर जब कोई रिसर्च करेगा तो वो ये समझेगा कि ये बंदा वेजिटेबल कटर मांग रहा है। लेकिन अगली बात सुने ना, इन कीवर्ड्स पर वो बंदे ऊपर आएंगे जिन्होंने अपनी लिस्टिंग में यूज किया होगा। भाई शादी पर, वलीमे पर वो बंदे जाएंगे जिनको दावतनामा होगा। एक दोस्त आपके साथ होगा, चल यार तू भी चलो, कहते नहीं यार मैंने दावत नहीं है, रहने दे यार, बस मैं इत्थे ही बैठा, मैं फलानी जगह ते जाना, दोस्त को मैंने तुसी आ जाना 2 घंटे। ऐसे है कि नहीं है? ऐसा ही जिस बंदे को दावत नहीं होती तो वो जाता ही नहीं है। तो जिस बंदे ने यूज नहीं किया होगा वेज टेबल या वेजिटेबल, आप उसको छोड़ दें, करेक्ट या करेक्शन को। आप मिस स्पेलिंग की पावर चेक करें, पॉपुलैरिटी चेक करें, मतलब 40% है, इसको यूज करना चाहिए। इसको जब आप यूज करेंगे तो जो बंदा वेजिटेबल या वेजिटेबल लिखेगा तो उस पर भी आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में आएगी, सर्च में आएगी। जिनने यूज नहीं किया होगा 600 बंदे ने, वो उनकी लिस्टिंग पड़ी रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये वेजिटेबल या वेजिटेबल कोई बंदा सर्च करेगा तो। समझ आ गई, थैंक यू। अब समझ आइए कि नहीं? जी सर। हाँ, क्योंकि ये कीवर्ड उनके कीवर्ड के साथ, उनकी लिस्टिंग के साथ कहीं भी मैच नहीं करेगा, तो ये कीवर्ड उनको दावत ही नहीं देगा उनकी लिस्टिंग को, तो उनकी लिस्टिंग ऊपर आएगी भी नहीं। बस सादा सी बात है। राइट, समझ आ गई। सबको क्लियर है या किसी को अभी भी मसला है तो कोई और एग्जांपल दे देते हैं? सब ओके करके बताएं सर जरा। इसका मतलब है समझ आ गई कीवर्ड सर। डिफरेंट डिफरेंट नहीं सर, समझ आ रही है सर। सर कीवर्ड को मतलब है डिफरेंट नाम से रखना चाहिए, मतलब थोड़ा डिफरेंट लीक नाम हो तो वो लिस्टिंग में ऊपर जाएगा। नहीं, यूनिक नहीं होना चाहिए। जो सर्च वॉल्यूम जिसका अच्छा हो वो रखना है हमने, अपनी तरफ से कुछ नहीं रखना। उर्फ आम सर्च वॉल्यूम को आप ऐसे इसमें मतलब ऐसे कि जो बैक सर्च की वर्ड है, मतलब गलत स्पेलिंग वाले जब हम लिस्टिंग करते हैं तो गलत स्पेलिंग वाले वहां पे डालते हैं कि कोई बंदा इस जी तरह जी, गलत स्पेलिंग से सर्च करे तो फिर हमारी लिस्टिंग या बिल्कुल हमारे बिल्कुल प्रोडक्ट भी उनको बिल्कुल, शो हो। राइट राइट राइट। और एक चीज समझ लें, आप इसको समझ लें, सर्च मतलब एक चीज गलत उससे नाम से पुकारी जा रही है, गलत कीवर्ड से सर्च की जा रही है, तो उसका मतलब ये है कि आप जब वो करते हैं, क्या कहते हैं, बात ही चली गई है, 1 मिनट। फर्ज करें, हाँ, उर्फ आम की बात है कि ये ज्यादा सर्च वॉल्यूम इस पर है, मतलब उर्फ आम में आम यूजेज है, ये आम कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि एक बंदा होता है, अंसार अहमद है, ठीक है, लेकिन उसको अंसार के नाम से उसके गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता, उसको अन्नू अन्नू कहते हैं। तो आप वहां जाकर कहते हैं कि जनाब वो अंसार अहमद साहब का घर कहाँ पे है, तो वो आप एक दिन लगे रहते हैं तो आपको कोई नहीं बताएगा। और फिर एक बूढ़ा बैठा होगा तो वो कहेगा जी ये कोई अंसार अहमद साहब का पूछ रहे हैं, वो कहेगा इधर है बेटा, उसका को कलर रंग कैसा है या क्या करता है, सभी काम का तो नहीं पता, ऐसे ऐसे है वो, या कलर रंग का नहीं पता, फलां काम करता है, मैंने देखा नहीं है, मुझे मामू ने भेजा है। तो वो कहेगा अच्छा अच्छा अन्नू, यार अन्नू, आज यार तू अन्नू की गल कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं ना भाई अन्नू की बात हो रही है। तो वो उर्फ आम में ज्यादा अन्नू यूज होता है। तो इसी तरह ये ज्यादा वेजिटेबल कटर यूज होता है। तो जब आपको अनवर का अन्नू मालूम नहीं था तो आप खप रहे थे, आप बहुत ही टाइम आपने वेस्ट किया। इसी तरह अगर आपको वेजिटेबल का शॉर्ट नाम, निक नेम, उल्टा नाम या मिस स्पेलिंग मालूम नहीं होंगे, अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले जो उर्फ आम में ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो फिर आप अपना वक्त जाय करेंगे अपनी लिस्टिंग को रैंक करने में। अब आई थिंक सो कुछ नहीं बचा पीछे। माइक अनम्यूट करके बताएं, समझ आइए? समझ आ गई, क्लियर हो गई। जी सर क्लियर है। अच्छा सर, ये डिजाइन सिलेक्शन जो है प्रोडक्ट में, ये भी प्रोडक्ट हंटिंग में के फेज में ही आता है ना? जी बिल्कुल इसी फेज में आता है। और आप आजकल कौन सा लेक्चर देख रहे हैं मुझे ये बताएं, हंटिंग वाले, A6, B6, A7, B7, B8 वाले, जरा बताएं कौन सा लेक्चर आप लोगों ने देख लिया है?
سر میں نے B8 والا جو ہے نا B8 سے ہوں اور میں جی نے جی ہنٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے سارے. اوکے اوکے گڈ ہو گیا جی. تو جو لیکچر اب بات سنیں, جو لیکچر آپ کو دیا جائے اس کو ہر ممکن کوشش کر کے کمپلیٹ کیا کریں. اور اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا اور اگر میجورٹی ہوگی تو اس کو پھر اس بیس پہ ہم اس کو لیکچر کو سر روکیں گے جو ایک کل دن. آپ نے مس اسپیلنگ اور بلیک باکس والا سینڈ کیا تھا, بھائی جو آپ کے گروپ میں آتا ہے لیکچر وہ لیکچر ہوتا ہے بالکل. اگر وہی تھا تو بالکل ہاں مس اسپیلنگ صحیح ہے. تو اب یہ کلیئر ہو گیا ہے مس اسپیلنگ آپ کا کہ نہیں ہوا ابھی بھی؟ اچھا اوکے سر, کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو پروڈکٹ ہے وہ مس اسپیل ورڈ پہ بھی رینک ہو سکتا ہے. اٹ بالکل مینس ہوتی ہے, وہی باتیں ہوتی ہے, اس کو یہاں سے چیک کرنا ہے. جی سر یہ نک نام سے نا, نک نام آپ کہتے ہیں نک نام. جی بالکل وہی مس اسپیلنگ کہہ لیں نک نیم کہہ لیں, وہ آپ یہاں سے پاپولیرٹی اس کی چیک کریں گے. اگر زیادہ ہوگی تو آپ اس کو اس کی ورڈ کو یوز کریں گے. وہی بات ہے کہ جب انور کا انو معلوم نہیں تھا تو بندہ ذلیل ہوا ہے, ٹائم ضائع کیا. تو اسی طرح یہاں اگر آپ یہ چیز, اس کو کہتے ہیں لسٹنگ آپٹیمائزیشن. لسٹنگ کرنا الگ بات ہوتا ہے, لسٹنگ آپٹیمائزیشن. کھانا بنانا الگ بات ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار اس کو اچھے سے کھانا بنانا نہیں آتا تو آپ بنائیں. تو کھانا بنانا الگ بات ہے اور اچھے سے بنانا, سلیقے سے طریقے سے بنانا اور بات ہے. اچھا بنا لیا پھر اچھے طریقے سلیقے سے پیش کرنا الگ بات ہے. تو جناب اسی طرح لسٹنگ بنانا الگ بات ہے اور لسٹنگ آپٹیمائزیشن ایک اصلاح شدہ اور اچھی لسٹنگ کی الگ بات ہے. جی سر, اس میں بس ہم اچھے کی ورڈز ایڈ تو کرتے ہیں نا. بالکل. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے پرسوں, کیونکہ کل میں نے جانا ہے ملتان اور خالہ بیمار ہیں اور ICU میں ہیں اور وینٹیلیٹر پر ہیں اور نشتر میں ہیں, اور ان کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا. تو اوکے, اللہ حافظ. میرا کویشچن تو سر رہ گیا. جی بتائیں کون سا کویشچن ہے, جلدی بتائیں. وہی تھا گیو اویز کا. اچھا ہاں گیو اویز کا. اچھا دوسرا ریگولر والے اپنا میسج کر دیں ذرا گروپ میں کہ ابھی آ رہے ہیں, 5 منٹ میں ادھر آ رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹائم اوپر نیچے ابھی ہو جاتا ہوتا ہے. ذرا میسج کر دیں, وہ میم رمشا کی کال آ رہی تھی. اچھا گیو اویز میں آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا؟ سر اس میں یہ ہے مسئلہ کہ کرائیٹیریا کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے جب ہنٹنگ کرنی ہے تو گیو ہاں اویز تو ہم نے امیزون سے مطلب کہ اپنے ریویوز لینے کے لیے ہم اس کو فری میں آفر دیں گے نا, کہ ہم کہیں گے ہاں کہ دیں آپ گے, ہم سے صحیح یہ لے لیں. یہ تو ہو گیا ٹھیک, لیکن وہ گیو اویز ہمیں پتہ کیسے چلے گا, ہم سرچ کیسے کریں گے, یا وہ ہمارے سامنے شو کیسے ہوں گے, وہ فری والے جو ہے فری بندے جو مطلب لینے والے ہوں گے, جی بھئی سر یہ وہ بندے بائر کیسے؟ اچھا وہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ہمیں ہر پروڈکٹ میں دیکھنا پڑے گا. یہ اس میں جناب یہ جو ہے نا اس کے لیے مکمل آپ کہہ لیں یہ ایک ڈپارٹ ہوتا ہے, پراکسی مارکیٹر والا یا ان والا, اور یہ ایک پورا گینگ ہوتا ہے. صحیح ہے, اس کے تھرو آپ گیو اویز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پراکسی مارکیٹنگ بھی اس کو بولا جاتا ہے. اور اس میں جناب آپ اس کے علاوہ اپنے بہاف پہ اپنے ریلیشن, فرض کریں آپ کا وہ ہے کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا سے آپ کا اچھا تعلق ہے, یا آپ کا چاچو ماموں ادھر رہتا ہے, پاکستانی ہے اور UK میں رہتا ہے, اور UK میں وہ جناب اس پر ہے فیس بک گروپ جو ہے ان کا پاکستانی ان UK, ٹھیک ہے, یا ان کے واٹس ایپ گروپ ہیں, یا انسٹا پہ, یا جہاں کہیں بھی ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں. تو آپ ماموں کو کہتے ہیں جناب ہماری ایسے ہے تو ذرا گروپ میں میسج کریں. تو آپ ذرا لوگوں کو تیار کریں, آپ تیار کرتے ہیں تو وہ آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے چیز بھی مل جائے گی اور پیسے بھی واپس آ جائیں گے, اور آپ کو بھی مطلب کنفرم ہوتا ہے. ایسے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنا بندہ نہیں ملتا تو پھر وہ رینٹڈ دنیا بیٹھی ہے عوام الناس, وہاں سے آپ تو سر یہ بندے کرائیٹیریا میں دیا گیا تھا نا, تو یہ ہمیں ہنٹنگ کرتے ٹائم تو پھر اس کی نہیں ضرورت پڑے گی, کیونکہ یہ تو ہم نے سائڈ سے ڈھونڈ لیا نا. یہ تو ہنٹنگ کے علیحدہ ایک پارٹ ہے نا, کہ ہم خود اپنے سے اس کو ڈھونڈیں گے. یہ لانچنگ کے بعد کی بات ہے, لانچنگ کے بعد کی بات ہے. سیلر تلاش اپنا پرچیزر تلاش کرنے ہیں نا, بائر آپ نے, اس کی بات کر رہے ہیں نا, یا کوئی اور مقصد ہے آپ کا یہ سوال پوچھنے کا؟ نہیں, میں ہنٹنگ کے درمیان ہی آیا تھا نا, کرائیٹیریا میں آیا تھا نا, تو میں نے اس لیے اس کی مطلب کہ اچھا مطلب بات یہ ہے کہ وہ ہنٹنگ میں بتاتے ہیں کہ اس کے
اتنے وہ ہونے چاہیے جب یہاں آپ جی بالکل چیک کریں گے. ہونے اچھا چاہیے. ہاں بس اب مجھے سمجھ آئیے, اب آپ کے کوشچن کی سمجھ آئیے. تو یہ جناب انشاءاللہ آپ کو کل بتائیں گے نیکسٹ کلاس میں. یہ سیری برو میں ہوتا ہے, وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے 8 days کی ویز کتنے ہیں, 8 دنوں میں یہ کتنا. ٹھیک ہے سر, کوئی مسئلہ نہیں. اوکے ٹھیک. سیری برو, اوکے. تو آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ. تو اللہ حافظ. اللہ حافظ تو سر. آ جائیں جناب ظفر بھائی, آ جائیں ذرا ادھر, پھر لنک آ رہا ہے آپ کو. تھینک یو سر, شکریہ, تھینکس.